کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے جبکہ بے عقل بول کر سوچتا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کا تعارف اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ معافی ایک چھوٹا سا لفظ کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اکثر سننے والا خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ برداشت بزدلی کا نام نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اگر نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کی زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ زیادہ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ پہلی، جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو۔ دوسری، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے مجبور، پریشان اور ضرورت مند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو، دوسرے وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اچھی ہے تو دنیا آپ کو خوبصورت لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ دنیا کو خوبصورت لگیں گے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نقطہ چیننے کے لیے جہالت کافی ہے۔ مسکراہٹ ایسا خزانہ ہے جو ہر امیر و غریب کے پاس ہوتا ہے۔ تین چیزوں کو ہر کوئی اپنا لے: صبر، شکر اور رزق حلال۔ تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہے: خوشی، غم اور موت۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت قبول کر لیتا ہے، لیکن عورت دو لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اس کو اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی لکیریں بھی کتنی عجیب ہیں، کمبخت مٹھی میں ہے مگر قابو میں نہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ یہی زندگی کی سچائی ہے۔ اگر کسی انسان کی تعریف کرنی ہو تو بڑے بڑے بھی چپ ہو جاتے ہیں، اور اگر برائی کرنی ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسروں کو درستگی کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے چہرے کی بجائے
صرف شیشے کو صاف کرنا۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر جاتا ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ جس انسان کے ساتھ کوئی جتنا مخلص ہوتا ہے اس کی نظر میں وہ اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر چلنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور کام جلد تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھرا ہو۔ چیز وقتی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔